والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشيعه ومحبه وأمته خصوصا على سيد شباب أهل الجنة سيدنا حسن وسيدنا حسين عليهم السلام. محترم بزرگ اور معزز سامعین کرام، انشاءاللہ آج میری جو تقریر ہے صرف قرآن کی آیتوں پہ ہوگی. سبحان اللہ. تو سامنے رکھتا ہوں تاکہ ایک میرا اوڑھنا بچھونا ہو گیا ہے، یہ ساتھ ہی رکھتا ہوں ہر چیز میرے. تو ماشاءاللہ آج کل میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا تھا مغرب کے بعد، مسجد عصر کے بعد ہم لوگ بیٹھ کے خطورہ کہتے ہیں، بیٹھ کے بات کر رہے تھے. تو بات یہ ہوئی کہ بھئی کربلا کو ہم قرآن سے کیسے سمجھیں گے، کیونکہ ہمارا جو کچھ ہے قرآن ہے اور پھر حدیث ہے، تو کیسے سمجھیں گے. بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ، خیر بات تو بہت طویل تھی، وہ میں مختصر کر کے انشاءاللہ عرض کروں گا. تو میں نے کہا جب یہ آیتیں پڑھا اور اس کی تشریح کرے تو واقعی پوری کربلا سمجھ میں آ گئی. کربلا کیا ہے؟ یہ تو میدان نیاز و ناز ہے. سب یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے کربلا، یہ تو میدان نیاز و ناز ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو حقیقت تو یہی ہے. اب اسلام زندہ ہوتا، اکثر سوال کرتے ہیں بھئی ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ تو اسلام ہے، کیسے اسلام کو کیسی موت آ گئی کہ پھر زندہ ہو گیا. تو بات دراصل یہ کہ انسانیت کے تعلق سے بات کیا جائے. ایک ہر مومن مسلمان، اس کا ایک لیول ہوتا ہے پریکٹیکلز آف ریلیجن، وہ جو اسلام کہتے ہیں، اور ایمانیات کا ایک لیول ہوتا ہے. لیکن جب زمانہ یزید کا آیا، بنو امیہ کا دور جب سے شروع ہوا، آہستہ آہستہ لوگوں کے جو ایمان اور اسلام ہیں ان کے اندر مرنے لگے. اب وہ برائی نہیں دکھنے لگی، اچھائی بہت بار لگنے لگی. اچھائی میں لوگ دلائل طلب کرنے لگ گئے، کیا قرآن میں حدیث میں. لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا یہ برائی کا قرآن حدیث میں منع ہے کیا بول کے. آج یہی زمانہ ہو گیا نا. قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا میلاد منانا، وہی گانے سنیں گا، انہیں ناچیں گا، آوارہ گری کریں گا، وہاں کوئی قرآن حدیث نہیں مانیں گا. جب بات آئے کہ کوئی چیز کرنے کی اچھی، ذکر حسین کی، یہ قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے، کسی کا ذکر یہاں آ جاتی قرآن حدیث. تو آج ہم نے کہا چلو آج بات کرتے ہیں صرف قرآن کی کریں گے، کیونکہ قرآن اور اہل بیت کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے. اور بظاہر سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے جو اپنی وصیت کی تھی، اللہ اکبر، وصیت میں یہی کہا تھا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں. ہم نے کیا کیا؟ قرآن کے ساتھ کیا کیا، اہل بیت کے ساتھ کیا کیا. اللہ اکبر. تو اب شروع کرتے ہیں جو میں آیتیں تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِي میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اللہ اکبر، یعنی میں تمہارا ذکر کروں گا. اب یہ ذکر کیا ہے؟ ذکر بڑی بات ہے، اس کو ریممبرنس. ایوری سیکنڈ ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی ایک خوف ہے، ایک امید ہے جب ذکر کرتے ہیں اللہ کا، کہ ہم نماز کو آ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. میں کئی مرتبہ عرض کرتا ہوں کہ ذکر کا معنی ہم نماز کی حد تک ہی نہیں رکھتے ہیں اس کو، بلکہ ہماری ہر سوچ سمجھ، ہمارا ہر اسٹیپ جو آگے بڑھاتے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے ہونا چاہیے، اللہ کو یاد کرتے ہونا چاہیے. کہ ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اللہ رسول کے خلاف تو نہیں کر رہے ہیں. یہی تو ذکر ہے. ہم اپنے اندرونی معاملات میں، بیرونی معاملات میں، اپنے تمام گھریلو معاملات میں، جاب کے معاملات میں، ہر ایک میں دیکھنا ہے کہ بھئی ہم کام صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں. از اٹ اکارڈنگ ٹو آر وی کمپلائنس ٹو قرآن اینڈ سنہ اور ناٹ. یہ دیکھیں گے نا ہم ہر چیز. تو یہی بات ہم عرض کریں گے آج انشاءاللہ تعالی.
کہ اللہ فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ وشکرولی، میرا شکر ادا کرو کہ بی گریٹفل ٹو می، بی تھینکفل ٹو می. اللہ اکبر. ولا تکفرون، اور کفران نعمت مت کرو، انکار مت کرو نعمتوں کا. جو نعمتیں، جو کیا بولنا چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو باؤنٹیز ہے ہمارے ساتھ، جو بلیسنگز ہے، اس کا ذکر کیا کرو اور اس کا یعنی وہ اس کا انکار مت کرو. یہ تو ان کو بھی دیا، ان کو بھی دیا، ان کو بھی دیا، میرے کو دیا تو کیا گیا، ایسا نہیں. جو تیرے کو ہے تو اس کا ذکر کر. تو جب ذکر بات کرتے ہیں، کیونکہ ذکر کیوں کرنا ہے بھائی اللہ کا؟ اکثر جہلا کہہ دیتے، اور بھائی ایک محفل میں تھے ہم بیٹھے، قرآن ایک ترتیب دیا گیا تھا کہ بھائی ایک اس کے جو کہ پہلے قرآن شریف ہوگی، پھر اس کے بعد قصیدہ بردہ ہوگا، پھر اس طریقے سے. تو قرآن کی تلاوت ہونے کے بعد ٹائم ہوتے ہی رکا دیا گیا، ختم قرآن ہوا، پھر اس کے بعد قصیدہ بردہ. اور بھائی قرآن کو چھوڑ کے یہ قصیدہ بردہ کیوں، یہ درود شریف کیوں؟ نعوذ باللہ. یہ کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں کرپشن آیا ہوا ہے، گندگی آئی ہوئی ہے، یہ شیطان بیٹھا ہوا ہے اندر. ایک نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دشمنی کی عکاسی ہے. بظاہر تو بول رہا تو قرآن، بظاہر تو گنبد خضرا پہ پتھر مار رہا نعوذ باللہ، لیکن کعبے کے غلاف کو تو جلا رہا ہے. یہ دیکھنا ہے. بات تیری دل میں نبی کی محبت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بھئی میرے نبی کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجو، اس سے کمپیریزن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ گندگی ہوتی ہے. تو ابھی اللہ کا ذکر چھوڑ کے ہم ان کا ذکر کیوں کرنا؟ اکثر باتیں ہوتے ہیں. تو کئی اگر قرآن میں ہم اگر دیکھیں گے تو آیتیں ہیں، اللہ اکبر، وذکر فی الکتاب موسیٰ، موسیٰ کا ذکر کیا کرے محبوب، انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، کہ انتہائی مخلص ترین، اللہ اکبر، اور نبی ہیں، رسول ہے. اللہ اکبر. وذکر فی الکتاب مریم، وذکر فی الکتاب موسیٰ، قرآن میں ذکر کرو، ذکر کرو. اب ہم بولیں گے اللہ تعالیٰ تیرا ذکر چھوڑ کے ہم ان کا کیوں ذکر کریں؟ تو یہ پتا چلا کہ گندگی ہے ہمارے پاس، کیونکہ ان کے ذکر کے دیٹ فیسلیٹیٹس دا ذکر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ ان کی زندگی ذکر اللہ سے بھری ہوئی ہے، ریممبرنس آف اللہ سے بھری ہوئی ہے. جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے. اور سب سے بڑا جو ذکر جس کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا وہ ذات پاک مصطفیٰ کا ذکر ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ and we have raised your ذکر، your remembrance for you. اللہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو اب ذکر کیا ہے؟ ذکر ایسا کرو کہ اللہ تمہیں یاد آئے. پھر اس سے جب محمد الرسول اللہ کہتے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول ہیں اللہ کے، آ گیا نا اللہ کا ذکر. تو اللہ اور اللہ کے سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام یہ ہے، ذکر اللہ نام ہے، سیف اللہ، ہبت اللہ، اور کئی نام ہیں اللہ سرکار مدینہ کے، اس میں ذکر اللہ ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ محمد رسول اللہ ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ذکر کا ہمیں حکم دیے ہیں، حجۃ الوداع کے بعد مقام قوم پہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان، کیونکہ سرکار کی جو بعد والی بات ہوتی ہے نا، پہلی بات سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. آخری وصیتوں میں سے سرکار کے کتنی مرتبہ ہم نے سنا ہے، انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، کہ ایک تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے جس کے اندر ہدایت ہے، نور ہے، ایک لائٹ ہے، اس لائٹ کے ذریعے اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ. پھر اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طرف ابھارا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وعطرتی، میری پروجنی، میری نسل، وعطرتی اہل بیتی، میری اہل بیت. پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کرا. یہ ذکر کی بات آ رہی تو میں ذکر سے اس کو جوڑ رہا ہوں، کیونکہ ہمارا عقیدہ، ہماری زندگی، ہماری موت قرآن اور سرکار مدینہ کی زندگی پر، ان کے ارشادات پر مر مٹنا ہے. اللہ اکبر. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے تعلق سے. یعنی اہل بیت کا ذکر اللہ کو یاد دلاتا ہے. یہ ذکر اللہ ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار دو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. امام مسلم اس کو نقل کرتے ہیں. ذکرکم 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں. جانتے ہیں میرے اہل بیت کے ساتھ یہ کیا کریں گے، قرآن کے کو بدلیں گے اور میرے اہل بیت کو چھوڑیں گے، ان سے جنگ کریں گے، صفین ہوگی، کربلا ہوگی. اللہ اکبر. ان پر تبرہ کیا جائے گا، سب کیا جائے گا. اور بعض ناہنجار ایسے بھی ہیں ان کی تائید بھی کریں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کو مار پڑ چکی ہے، لعنت پڑ چکی ہے. اب ان کو دنیا میں وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ بھائی ہم جنتی نہیں ہیں،
اور پھر سرکار یہی وہ جنتی جوانوں کے متعلق فرماتے ہیں الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سردار ہیں فرمایا, ہوں گے نہیں فرمایا. یعنی یہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ایک ہوتا ہے کہ انشائیہ ہوتا ہے, ایک خبریہ ہوتا ہے. خبریہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ یہ فرمائیے. کان الحسن والحسین بولے تو ہوں گے, تھے, یا آگے ہوں گے کہیں گے تو پھر وہ ایک مسئلہ ہو جائے. انشائیہ ہے وہ, پھر ان کو کرنا پڑے گا. کیا ایمان والو ایمان لاؤ, اچھے کام کرو, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے گا. ایک یہ ہے کہ تم جنت کے سردار ہو, جنتیوں کے سردار ہو, ینگسٹرز کے سردار ہو. اب جنت پہ کون بوڑھا جانے والا ہے؟ سب کو جوان کر کے جانا ہے. اللہ, یہ تمام فضائل کے تو انبار ہیں. اور اہل بیت کے جتنے فضائل ہیں, خدا کی قسم اس اسٹیج پہ جو ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں کہ کسی اور صحابی کے لیے ہمیں نہیں ملیں گے. ایک انڈیویجولس فضائل ملیں گے, پھر ایک مجموعی فضائل ملیں گے. پھر یہ ایسے اہل بیت ہے, سیدنا فاطمہ, سیدنا علی, سیدنا حسن حسین, ایسے اہل بیت کے صحابی بھی ہیں, اور ان سے بلند مقام ہو گیا. اور یہ مقام پر جب پہنچے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ان کو, تو سرکار فرماتے نحن اہل البیت, کئی مرتبہ ہم اہل بیت, ہم اہل بیت, ہم اہل بیت. یہ سرکار خود از اے پارٹ آف اہل بیت. فرماتے نحن اہل البیت لا یقاس بنا احد, کہ ہم اہل بیت سے کسی کو کمپیئر مت کیا کرو. سرکار فرما رہے ہیں. آج ہم نمبروں پہ پڑے رہتے, ایک چوتھا نمبر, تیسرا نمبر, 1 نمبر, 2 نمبر, یہ نمبروں پہ پڑے ہوئے ہیں. رسول تو بولے میں ہمارے گھرانے کو کسی سے قیاس مت کرو, کمپیئر مت کیا کرو. کیا ہو گیا ہمیں؟ تو اب بات ذکر کی کر رہے ہیں, تو آج ہم ذکر حسین جب کرتے ہیں, اہل بیت کرتے ہیں, دراصل یہ اللہ کا ذکر ہے. ان کی زندگیوں سے, بندگیوں سے ہم کیا چیز حاصل کر سکتے ہیں یہ دیکھنا ہے. ہم اختلاف میں جانا نہیں ہے, لیکن قرآن کو سمجھنا ہے. جب میں یہ پڑھ رہا تو ایسا دکھ رہا کہ پورے کربلا کا منظر کشی کر رہا ہے. کہ یہ آیتیں ہونے والی تو بات 50 سال بعد تھی. امام حسین کی شہادت 50-55 سال میں آپ شہادت پائے. اور شہادت کا کی خبر بھی ایسی ہے کہ ہاتھ کئی طرق سے امام تبریزی رحمۃ اللہ علیہ, خطیب تبریزی اپنی مشکات المصابیح, جو خواہ اہل حدیث ہو, دیوبند ہو, بریلوی ہو, چاہے ہر کوئی اس کو انسائکلوپیڈیا آف حدیث مانتا ہے. اس میں یہ حدیث ہے ام الفضل کی طرف سے, اس کی راوی ہیں. اور حضرت عباس کی بی صاحبہ ہیں. سرکار مدینہ کو بہت چاہتی تھی, اپنے بھتیجے بھی تھے ایک رشتے میں, اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے بڑا سخت خواب دیکھا ہے. فرمایا کہ بولو چچی جان کیا خواب؟ کہا کہ بہت سخت ہے, میرے ماں باپ آپ پر سے قربان ہو جائے, وہ وارے جاؤں پھیرے جاؤں ہو رہی ہے. میں نے بڑا سخت خواب دیکھا ہے. کہا کیا ہے؟ لیکن یا رسول اللہ آپ کے جسم کا ایک حصہ کٹ کر میرے گود میں آ کے گرا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فاطمہ سبحان اللہ حاملہ ہے, اور وہ لڑکا جنے گی, اور وہ تمہاری گود میں آئے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوا. سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے امام حسین کو جنم دیا. ان کو لے کر فجر کے بعد لے کر سرکار کی بارگاہ میں آئے. سرکار نے ان کو گٹھو دی, اپنی زبان چسائی, اللہ اکبر. پھر اس کے بعد حضرت ام الفضل کہتی ہیں کہ میں کسی کام سے آگے ایسے کام میں لگ گئی. پھر پلٹ کے دیکھا تو کیا ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو بہ رہے ہیں. اللہ اکبر. کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر سے قربان. یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلایا؟ سرکار نے فرمایا کہ ابھی جبریل آئے, یہ مٹی لائی ہے اس زمین کی جہاں میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا. سرکار واقعہ سن کر رونے لگے. آج ہمارا دل کیوں ہے؟ جائز ہے 3 دن سے زیادہ نہیں. 55 سال پہلے سرکار کی آنکھوں میں, اور جب بھی آتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو آتے تھے. حضرت فاطمہ کو جب بتایا گیا ان کی آنکھوں میں آنسو آئے, روئے. حضرت علی کو بتایا گیا روئے. حضرت حسین کو خود پتا تھا کہ وہ شہید ہونے والے ہیں, لیکن ہمیشہ سرکار مدینہ نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اس کی شہادت کو پھیر دے, نہیں, بلکہ اس کو صابر رکھ, ثابت قدم رکھ, ان کو ٹرین کرے. کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ایک پہلو تھا. اللہ اکبر. اللہ کو راضی کرنے کی ایک بہترین منزل تھی. اسے کیوں کو
پیچھے کریں گے. اگر وہ دعا کرتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، جاہل لوگ کہتے ہیں اپنے نماز سے کوئی نہیں بچا سکے، تمہارے کو کیا ارے تیرے پر اللہ کی لعنت ہو، تو ایسی بات کیسے کر سوچا؟ یہ دیکھ کبھی رسول اللہ نے دعا کیا ہے حضرت امام حسین کے لیے کہ ان کی شہادت کو یا اللہ تو پلٹا دے؟ اللہ اکبر. تو بہرحال یہ تو 55 سال پہلے. آج ہمارے پاس سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی، ایک میرے بھائی ہیں وہ بتا رہے تھے کیلیفورنیا میں کوئی عالم دین تھے، ان سے بحث چل پڑی تو امام وہ مہدی وہ عالم صاحب کہنے لگے کہ بھائی brother Sidi, you know, it is like 1400-year-old case, okay? Why are we talking right now? It's all closed. The damn file of Yazid is closed. Why are we talking about this? Astaghfirullah. 55 سال پہلے سرکار بیان کرے اور بیان کرتے رہے. محدثین نے اس کو نقل کیا. ام سلمہ سے تو بہت احادیث ملیں گے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی یہ نبی کا گھرانہ ہے، تیرے لیے معاملی ہوں گا، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی؟ نبی کے گھر میں آگ لگی ہے، تجھے کیوں تکلیف ہو رہی؟ اگر تجھے رسول اللہ سے محبت ہے، ان کے در و دیوار سے محبت ہے، ان کی اولاد سے محبت ہے، اگر رسول سے واقعی تیری محبت ہے تو اللہ اکبر اپنی جان دے دے گا. اس دن ہنسے گا نہیں جب بات آتی ہے. اب ایسے قرنی سے پوچھو، ان کے دانت انہوں نے توڑا. اللہ اکبر. امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ محبت ہے. محبت ہے تو تڑپ جاتا ہے انسان. محبت نہیں تو تیرے کو کیوں تکلیف ہوگی امام حسین کی جب تجھے رسول سے محبت نہیں ہے؟ پتا چل جائے کہ رسول کی آنکھوں سے آنسو بہے ہیں، خدا کی قسم میں تو اپنی جان دے دوں اس کے لیے. اگر تو رسول سے سچی محبت کرتا ہے، تجھے اصل سے محبت نہیں ہے، اس واسطے نسل سے محبت نہیں ہے تجھے. میرے بیٹے ایک مرتبہ کہنے لگے، ایک محفل میں گیا میں بابا، ایک صاحب بیچارے، ارے آپ پیر پاشا کے بیٹے، بلکہ میرے کو اوپر بٹھائے، عزت دیے کرے، میرے کو بڑا وہ ہوا بابا کہ بولا بیٹا دیکھو اسی سے سمجھو، ایک میرے سے محبت ہے تو اولاد سے بھی محبت رہی. اگر تجھے یہی بات سمجھو کہ رسول اللہ سے محبت ہے نا، تو ان کی اولاد سے بھی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہو جاتا ہے. اور سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. والحسین سبت من الاسبات، حسین نسلوں میں سے ایک نسل ہے، یعنی میری نسل ہے. اللہ اکبر. کتنے بیان، اللہ اکبر، ہم سمندر ہیں ان کے فضائل کی. بات ذکر کی آئی تو ہم ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں. الحمدللہ واقعات تو آپ سنتے رہیں گے. ذکر کیا ہے؟ حسین کا ذکر کرو. رسول کا، یہ اللہ کا ذکر ہے. ایمان اور توحید، توحید از اے پارٹ آف اور ایمان. بعض لوگ خالی توحید لگاتے ہیں. توحید تو شیطان بھی بلیو کرتا ہے. توحید پر یہودیوں کی جتنی توحید، بڑی اسٹرانگ توحید ہوتی ہے ان کی. توحید پہ توحید اصل ایمان ہونا ہے. ایمان کیا ہے؟ حضور کی محبت ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون علیہ، تم میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا اکون علیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. اللہ اکبر. میں محبوب نہ ہو جاؤں، میں مور بلوڈ نہ ہو جاؤں تمہارے ماں باپ سے بڑھ کے، تمہاری اولاد سے بڑھ کے، ہر لوگوں سے بڑھ کے. ہم حضور سے جب محبت کرتے ہیں نا، ارے خدا کی قسم ان کے در و دیوار سے اگر پتہ چل جائے کہ سرکار کے برزمینے کے نشانے کف پائے تو بوت صالحہ سجدہ صاحب نظر ہاں خواہد بود، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ سرکار کے قدم یہاں پڑے ہیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں وہاں سجدہ کروں گا اور امید کروں گا کہ یا اللہ یہ سجدہ میں تیرے کو کر رہا ہوں، سرکار کے قدم کے اوپر اپنا سجدہ کر رہا ہوں، تجھے سجدہ کر رہا ہوں، یا اللہ اس کو قبول فرما. کیونکہ بات کیا ہے؟ محبت ان کی بات ہے. اور ایمان اللہ لا ایمان لمن اللہ محبت اللہ. سرکار فرماتے ہیں کہ محبت کے بغیر کوئی ایمان نہیں ہے. ایمان کا ہونا ضروری ہے محبت کے لیے. اللہ اکبر. اسلام از آل بیسڈ آن لو، اور رسول اللہ کی محبت ایمان کا تقاضا ہے، ورنہ وہ مردود ہے جو رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا. اور یہ محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ ان کی اولاد سے، ان کے در و دیوار سے. اللہ اکبر. جب مدینہ آتا ہے تو اللہ اکبر سر جھک جاتا. مدینہ کی جب مینار نظر آتے ہیں، خدا کی قسم ایک کیفیت آ جاتی ہے. محبتوں کے تقاضے. ایک باپ اپنے بیٹے سے کیسی محبت کرتا ہے؟ چھوٹا چلنے لگا، ارے میرا بیٹا، ایک عجیب حرکتیں کرتا ہے انہیں. اگر اس کی اگر ویڈیو بنائے، خالی انہیں پاٹی ٹرین ہو جائے، انہیں دودھ پینے لگ جائے، انہیں تھوڑا چلنے لگ جائے، اس کی ویڈیوز بناؤ. کئی ایسے آپ کو یوٹیوب میں ملیں گے جو ماں باپ کریزی ہو جاتے ہیں محبت میں. کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہی ہے. اور ہم تو نبی کی اولاد پہ تو جان دیں گے خدا کی قسم، کیونکہ رسول اللہ نے 2 چیز چھوڑے ہیں، قرآن اور اہل بیت.
اور یہی صحیح حدیث ہے. ایک حدیث ہے جو موطا کی ہے، جو مرسل حدیث ہے، کسی تابعی نے نقل کیا اس کو، لیکن یہ حدیث 30 سے زائد صحابہ نے نقل کیا ہے. امام مسلم نے اور امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے اور اس کی روایت 30 سے زیادہ اور 1.5 لاکھ صحابہ نے سنا ہے اس کو. اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد بھی سوال ہے کیوں ہمیں اہل بیت سے نعوذ باللہ نہیں ہم شادی کریں گے نہ کیا ہوتا سنت ہے. ارے بھائی کرو، کر سکتے، باپ کی میت پڑی تو بھی شادی کر سکتے. کوئی مفتی سے جا کے فتویٰ لیا اس وقت میرے باپ کی میت رکھی ہوئی ہے، میں میری بیٹی کی شادی کر سکتا ہوں کیا؟ بلکہ وہاں فتویٰ نہیں آتا، 10 محرم کو آتا 13 کو. پتا چلا کہ رسول کی سے نفرت، نعوذ باللہ محبت نہیں ہے تجھے. جب پتا چل گیا کہ حسین کے لیے میرے حسین رسول اللہ نے آنسو بہائے ہیں، خدا کی قسم میں تو مر جاؤں اس کے اوپر. بھائی کر سکتے شادی، لیکن بعض چیزیں ہوتے خاموش ہو جانا. شریعت اس کی اجازت بھی دیتی ہے، جذبات کا لحاظ کرتی ہے شریعت. سبحان اللہ، بات سے بہت باتیں نکل گئے. سبحان اللہ. آگے فرماتا ہے اللہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد سیکھ، ہیلپ فرام صبر کے ساتھ، پیشنس اینڈ صلات کے ساتھ. دیز آر دا گریٹ ویپنس. کربلا یاد آ جاتی ہے کہ ہمیں کربلا میں صرف صبر اور صلات نظر آتی ہے. پھر یزیدیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں وہاں صلات نظر آ رہی ہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المصلین. نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا کہ بھی نہیں فرما رہا ادھر کہ اللہ تعالیٰ نمازیوں کے ساتھ ہے، بلکہ نہیں فرما رہا صابرین کے ساتھ ہے فرما رہا. کیونکہ نماز ادھر بھی ہو رہی ادھر بھی ہو رہی ہے. اور صبر کی انتہا اگر دیکھیں گے تو خیمہ حسین میں ہو رہی ہے. بھوک پیاس کی، شدت کی. اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح، کس کے شہزادوں کو کیا جا رہا ہے؟ آج ناہنجا نہیں وہ یزید اس میں گیا تھا قسطنطنیہ میں، تو دیکھا گیا تھا سو وہ مردو تو گیا ہی نہیں تھا، بلکہ سب سے پہلے جو گئے تھے قسطنطنیہ میں حضرت خالد بن ولید، حضرت زید بن ابن رواحہ ہے، حضرت جن کے موتا جسے کہتے ہیں، جن میں حضرت جعفر طیار شہید کیے گئے. اللہ اکبر. زید ابن رواحہ اور دوسرے صحابہ، جس میں خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا تھا، وہ سب سے پہلی تھی. اور سرکار کی حدیث تو یہ ہے اول جیش من امتی یغزون الی مدینۃ قیصر مغفور لهم. جو سب سے پہلا جو لشکر مدینہ قیصر میں جائے گا، قسطنطنیہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر، وہ مغفور ہے. اس میں یزید ماٹھی ملا آیا ہی کہاں سے اوپر؟ بڑی یزید کی بھائی، خدا کرے کہ تیرے کو قیامت میں یزید کے ساتھ رکھے. یزید جس سے محبت کرتا تھا، جو یزید سے محبت کرتے تھے ان کے ساتھ رکھے. ہم تو یہی دعا کرتے یا اللہ ہمیں قیامت کے دن حسین کے ساتھ رکھے، جس سے حسین محبت کرتے ہیں، جو حسین سے محبت کرتا ہے ان کے ساتھ رکھ. حسین سے محبت کون کرتے ہیں؟ رسول اللہ کرتے ہیں، حضرت فاطمہ کرتے ہیں، ساری امت کرتی ہے. جو علماء کرتے ہیں، صلحاء کرتے ہیں، اور وہ جن سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ رکھ. ہمیں کیوں جانا ہے بھائی؟ ہاں دنیا میں انہیں اپنا گواہ بنا رہا کہ آئی ایم اگینسٹ دا چیف آف جنہ. دنیا میں گواہ بنا دے رہا میں ایک ہیل فائر کا آدمی ہوں، میں ایک جہنمی آدمی ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. ہم تو حسین کا دامن پکڑ کے چلیں گے. دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹے. ہمیں رافضیت کے فتوے لگتے ہیں تو لگنے دے. کئی لوگ شیعہ کہنے لگ جاتے ہیں کیا شیعوں کے حق میں ہے کیا محبت رسول، محبت اہل بیت؟ نعوذ باللہ. جب یہ بات امام شافعی کو پتا چلی، جب انہوں نے کہا تھا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اہل بیت رسول اللہ آپ سے محبت ہم پر فرض کی گئی ہے قرآن کے حکم سے. تو لوگوں نے کہا شافعی تو رافضی ہو گیا، شافعی رافضی ہو گیا. جلال میں آ گئے، خان ٹھوک کر فرمایا لو کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی، کہ دنیا کے جنوں اس گواہ ہو جاؤ اگر اہل بیت سے چاہنے کا نام اگر رافضیت ہے تو میں سب سے پہلا رافضی ہوں. ایک خارجیوں نے ایک نکالی ہجانات لوگوں کے اندر، یہ بات ارے شیعوں کا ہے وہ. ارے بھائی شیعہ کرتے تو چھوڑ دے گا؟ بتاؤ ہم اہل بیت سے کیسی محبت کرتے ہیں. اور یہاں پر جو آیت کو میں پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا استعانت
استعانت کرو کس سے؟ مخلوق سے ہی. صبر اور صلات کیا ہے؟ خدا ہے کیا؟ خلقکم وما تعملون، اللہ فرماتا ہے تمہیں پیدا کیا، تمہارے اعمال کو پیدا کیا. تو یہ اعمال ہے، مخلوق ہے، اس سے مدد حاصل کرو. آج بحث کرتے ہیں رسول اللہ سے مدد حرام، ان سے کرنا شرک، یہ کرنا یہ ارے قرآن کی آیت پڑھے بھائی. قرآن سے دور ہو گیا تو، رسول سے دور ہو گیا تو. پڑھ. صبر و صلات ہمارا اللہ کی بارگاہ میں ایکسیپٹڈ ہے یا نہیں ہے ہمارے کو یقین نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم، رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، وہ ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں بے شک مقبول ہیں. کسی کو شک ہے؟ Can anyone raise any question against رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں نعوذ باللہ نقل کفر ناباشد مقبول نہیں ہے؟ جو مقبول ہے، جس کا یقین ہے، اس پہ تو شک ہے، لیکن یہاں کہتے ہیں استعانت صبر اور صلات سے کرنا، اس سے بڑھ کے تو رسول اللہ ہیں. بہرحال یہاں پر اب بات سے بات نکل گئی تو کہہ رہا ہوں کہ دو ویپن سے ہمیشہ صبر اور صلات. اب ادھر دیکھیں گے ہم، ان اللہ مع صابرین، حسین کے پاس دیکھو سب صابرین نظر آ رہے ہیں. بتا دیا اللہ نے، فیصلہ کر دیا. پھر آگے اللہ فرماتا ہے، ایسا دکھ رہا ہے کہ پورے کربلا کو کہ منظر کشی کر رہا ہے یہ آیتیں. اللہ اکبر. سورہ بقرہ کے 152 سے 52 سے لے کے 56 تک 57 تک ایسا دکھ رہا ہے کربلا کے منظر پہ کشی کر رہا ہے. اب قرآن سے ہی بات کر رہے ہیں ہم، کربلا کی ہٹنا ہی نہیں ہے ہمیں قرآن سے. قرآن ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے، اہل بیت سب کچھ ہے ہمارے لیے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ اکبر. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، مارے گئے ہیں، اللہ اکبر، انہیں مردہ مت کہو. Don't say that they are dead. Those who are slain in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے. You don't perceive, you don't have that perception to know the reality of the martyrs. اللہ اکبر. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے. اچھا بھائی ایک سوال ہوتا ہے، بولنا حرام کر دیا اللہ تعالیٰ کہ شہداء مردہ ہے بولنا حرام کر دیا. سوچ تو سکتا ہوں نا میں، I can think about it. نعوذ باللہ ہے نا، بس انٹلیکچوئلز بات سو کالڈ. تو اللہ تعالیٰ اس پہ ہی پہرے لگا دیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اللہ اکبر. تم سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کرنا، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو شہید کر دیا، جو قتل کر دیے گئے اللہ کی خاطر، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے گئے، ان کو سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہیں. اب سوچنے پہ بھی پابندی کر دی گئی. اب سوچنا بھی حرام کر دیا گیا. پھر اللہ فرماتا ہے بَلْ أَحْيَاءٌ، اللہ اکبر، بلکہ وہ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ کے پاس وہ زندہ ہیں. اللہ اکبر. یرزقون، اور انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور رزق کیسا دیا جاتا ہے؟ رزق کیا ہوتا ہے کہ کھانے پینے تک ہی رزق ہے، بلکہ وہ جو پروویژننگ دی جاتی ہے ان کو جو تصرفات دیے جاتے ہیں، وہ دنیا کو دیکھتے. دنیا تو اتنی چھوٹی سی، ایک سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی تھی دنیا کی، کہ جو صحرا ہے نا، صحرا کے اندر چھوٹا سا ایک رنگ ہے، ایک ڈال دو، کتنا ہوگا؟ تو بولے یہ اتنی دنیا ہے، صحرا بہت بڑا ہے. ایک مثال دی سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم. تو چھوٹی سی دنیا کو نہیں دیکھ سکتے. خیر بہرحال باتیں بہت ہیں، نکل جائیں گی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ہے 155 آیت میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے 5 چیزوں سے، خوف کے ساتھ، اللہ اکبر، وَنَقْصٍ، نقصان کس کا؟ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اموال کے ساتھ، مالوں کے ذریعے، والانفس، جانوں کے ذریعے، ثمرات، پھلوں کے ذریعے. اللہ اکبر. من وبشر الصابرین، glad tidings to the one who observe patience. اللہ اکبر. تو 5 چیزیں ہیں. اب دیکھو آپ کربلا میں 5 چیزیں دکھیں گے آپ کو، اور ہر چیز سے امتحان لیا گیا ان سے. اللہ اکبر. اللہ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں، نہ ہمارے سے انصاف فرما، نہ عدل فرما. اگر تو انصاف و عدل کریں گا ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے. بس فضل فرما، کرم فرما.
اسی کے بھکاری ہیں، رحمت للعالمین کی امتی ہیں. ہماری جھولی میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سرکار کی خیرات ہے، ان کے اہل بیت کی خیرات ہے. سبحان اللہ. احسب الناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ اکبر. کہ جو لوگ ایمان لا لیے یہ گمان کر لے کہ چھوڑ دیے جائیں گے. ان یقولوا آمنا، یہ کہہ دے کہ ہم ایمان والے ہیں. وهم لا یفتنون، کہ ان کے ساتھ امتحان نہیں لیا جائے گا، ان کو ٹرائل میں نہیں ڈالا جائے گا. یہ ایمانیات میں سے ہے، ٹرائلز میں گزرنا ہے. چھوٹی چھوٹی ٹرائل، سب سے بڑا ٹرائل تو فجر کو اٹھنا ہے. آزمائش ہے، بہت ہارڈ گزرتی ہے. جاب کرنا ہے، خاندان کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل رکھیں، جاب کر کے ان کی مدد کریں. اللہ، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایک ٹرائلز ہے. کبھی دولت دے کے ٹرائل دیتا ہے، کبھی خوبصورتی دے کے ٹرائل ہو رہی ہے، کبھی صاحب اقتدار بنا کر، کبھی بھکاری بنا کر بھی ٹرائل ہو رہا ہے. لیکن کبھی یہ دست دراز نہیں کرتے. یہ اہل بیت ہیں. کیا ہے؟ فدا ہوتے ہیں. خواب بڑے اچھے اشعار تھے، مجھے یاد نہیں آ رہے. اللہ اکبر. یہ زہرا کے گلشن کے غنچے ہیں، ورنہ سحر کی صبا کی ضرورت نہیں ہے انہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ سب اللہ کی طرف سے، ہم سب اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. جیسا کہ سرکار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا قل کل من عند اللہ. اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. مصیبت، جو بھی بیماری، ہر چیز اللہ کی طرف سے. راحت، دولت، سب اللہ کی طرف سے. بس یہ ہے کہ ہم ٹرائل سے گزریں گے اس میں سے. اللہ اکبر. اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر صلوات ہیں، ان کی تعریفیں ہیں. صلوات یعنی تعریف ہیں، اور ان پر رحمت ہے. واولئک هم المہتدون، بے شک وہی ہدایت یافتہ ہیں. اللہ اکبر. حسین ہدایت یافتہ ہے، ان سے ہدایت حاصل کرو. دے آر دا لائٹ. اللہ اکبر. ہدایت کے یہ روشن مینار ہے. ان کے دامن کو تھام لو، حسنین کریمین کو. یہی قرآن نے، یہی سرکار مدینہ نے فرمایا کہ. اور پھر اہل بیت وہ ہیں. کئی مرتبہ کئی احادیث ہیں. ایک آیت کی پڑھ کر میں انشاءاللہ تقریر کو جی چاہتا ہے کہ اہل بیت پر بہت کروں. ہمارے پاس ٹائم کا بڑا پرابلم ہوتا ہے. اور کربلا کے حالات پڑھو، ہماری زندگیوں سے کیا ہوا، برکتیں اٹھ گئے ہیں. کیونکہ ہم نے یہ واقعات پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ویسٹ آف ٹائم ہو گیا. اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، کئی دوسری چیزوں کے لیے ایک ٹائم ہے. حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت نامہ ہے. فاہم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شہید ابن شہید ہے. پڑھو، حقیقت جانو. صحیح روایتوں کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے. اور تقریباً 12 سال پرانے بزرگ ہے ابو اسحاق اصفرائینی رحمۃ اللہ علیہ، مشہد الحسین، جنہوں نے نور العین فی مشہد الحسین، اللہ اکبر، وہ کتاب لکھی جس کا اردو میں ترجمہ میرے تایا حضرت حبیب پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. اللہ اکبر. بڑے صحیح واقعات. اور بعض اس کے طبری پڑھو اگر جاننا چاہتے ہو. کیونکہ زندگی میں اگر برکتیں لانا چاہتے ہو تو یہ ان کا مطالعہ کرو. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے. انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ، اس کا ارادہ کیا ہے؟ اس کا فیصلہ ہے. ہمارے ارادے میں اس کے ارادے میں فرق ہے. ہمارا ارادہ چینج ہو سکتا ہے لیکن اس کا ارادہ کبھی بدلتا نہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے ہر قسم کی پلیدی کو دور کرے، کفر کو، شرک کو، تمام گندگیوں کو تم سے دور کرے. یطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کرے اور خوب پاک کرے. آج پنجتن پاک بولے تو بحث کرتے، قرآن بولا پاک کرے. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ اس کے راوی ہیں، کئی راوی ہیں اس کے، حضرت واصلہ بھی ہیں، واصلہ ابن اسقیہ، اور کئی، سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے. حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ، ہماری ماں، جیسے ہی آیت نازل ہوئی، حضرت امام حسن حسین گود میں تھے. سیدنا علی کو آواز دی، سیدنا علی دوڑے آ گئے. حضرت فاطمہ کو آواز دی، حضرت فاطمہ دوڑی آ گئی، سلام اللہ علیہم. اللہ اکبر. سب کو اپنی کالی رحمت والی کملی میں ڈھانک لیا اور فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی،
اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، فَأَذْهُمْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، ان سے رجس کو، گندگیوں کو دور فرما، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں پاک کرو، خوب پاک کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ عرض کی یا رسول اللہ میں بھی اندر آ جاؤں؟ تو فرمایا انتی علی خیر، کہ تم خیر پر ہو۔ سبحان اللہ، یہ اہل بیت۔ اسی طرح مباہلہ میں سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 5 نفوذ قدسیہ کو لے کر گئے اور فرمایا ہؤلاء اہل بیت، یہ میری اہل بیت ہے۔ اتنے احادیث ہمیں ملیں گے، قرآن کی آیتیں ملیں گے، اللہ اکبر، اور ہم پر فرض کیا گیا کہ ان کی محبت ہم پر فرض کر دی گئی۔ بہرحال بات کرنے بیٹھے تو بہت کچھ ہے، اور میں کیا ہے اس اہل بیت کے در کا بھکاری ہوں، ان کی خیرات پہ میری زندگی ہے۔ یہ عقیدت سے نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت میں کہہ رہا ہوں۔ میرا جینا مرنا انہی کا صدقہ ہے، اور اسی سے، اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں میں اہل بیت کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، یہی پنجتن پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ دنیا اور آخرت میں ان کی برکتیں ہماری زندگیوں میں شامل حال رکھ یا رب العالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے ایمان میں زیادتی عطا فرما، پلیدیوں کو ہم سے دور فرما میرے مالک۔ یا اللہ قرآن اور اہل بیت کو تھامنے کی میرے مالک ہمیں توفیق عطا فرما، آمین بجاہ نبی الامین الرؤوف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ، والحمد للہ رب العالمین۔